پھر اللہ تعالیٰ کا ایک یونیورسل ٹروتھ بیان ہوا، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئاتن، جس نے بھی ایک گناہ کمایا، لیکن گناہ کبیرہ بڑا گناہ، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس گناہ نے اس کے اوپر پوری زندگی ڈیرا ڈال دیا، یعنی چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا، تو فاولئک اصحاب النار، تو وہ اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے، اہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے ہمارے یہ معاشرے میں، یہ ہمارے یہاں تو سورہ زلزال میں ہے کہ نیکی اور برائی کا میزان وغیرہ تولا جائے گا، اور جو بھاری ہوگا اس حساب سے انجام ہوگا۔ اس کے وجہ سے لوگ جو ہے ایک فارمولا بنا لیے کہ یہ حرام کما ادھر سے کرو، تو ایک حج ادھر سے کر لو، ادھر سے یہ ڈنڈی مارو تو ادھر سے عمرہ کر لو، تو ایک برائی کرو ایک نیکی کر لو، بیلنس برابر کرتے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ ٹھیک کر دیا کہ جان لو کہ جہنم میں لے جانے کے لیے ایک برائی بھی کافی ہے، لیکن وہ ایک برائی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا کہ ایک برائی جس پر اس نے ڈیرا ڈال دیا، اب پوری زندگی اس کا احاطہ کر لی اس بنا۔ جیسے کوئی آدمی ہے، نمازی ہے، روزدار ہے، حاجی ہے، عمرہ ہے، زکات دینا، سب کچھ دینے والا ہے، لیکن سب چیز کرنے کے بعد اس کو کہیے کہ دیکھیں آپ کا کاروبار ہے، لیکن آپ کاروبار میں تو جھوٹ بولتے ہیں، تو بولے گا مولانا جھوٹ کے بغیر تو کاروبار آج کے دور میں کیسے پاسبل، کیا پاسبل ہو یا نہ ہو، لیکن خدا تو منع کیا ہے کہ کاروبار میں جھوٹ نہیں بول سکتے، تو مولانا نہیں چل پائے گا نا اس کا۔ آپ بولیے کتنا چندہ چاہیے آپ کے 10,000 چاہیے، ہاں تو لے جائیے 20,000 لے جائیے، لیکن یہ مت ٹوکا کیجیے آپ ہر سال یاد دلاتے۔ تو اب اگر کسی نے ایک فارمولا بنا لیا کہ ٹھیک ہم ساری چیز کریں گے، جتنا پیسہ خرچہ کرنے کے لیے بولے گا سب کریں گے، لیکن یہ کاروبار میں جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا۔ کوئی لڑکی ہے وہ کہے کہ میں ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پردہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم کالج میں پڑھاتے ہیں، ہم نہیں کر پائیں۔ کیا کوئی آدمی ہو کہے کہ میں سود سے تو نہیں بچ پاؤں، باقی سارے تم تو ہر سال کیا ہر مہینے میں عمرہ کروانے کے لیے بولو ہم کر دیں، لیکن سودی کاروبار کے بغیر تو ہمارا کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ تو اب یہ کیا، سود بڑا ایک گناہ ہے، بے پردگی بڑا گناہ ہے، جھوٹ ایک بڑا گناہ ہے، تو اب اس ایک پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، تو یہ ایک گناہ پہ بھی اگر پوری زندگی وہ ڈٹا رہ گیا تو یہ ایک گناہ بھی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ اصل مقصد ہے، کسی پہ آپ ڈٹ نہیں سکتے، اڑ نہیں سکتے، ورنہ تو آپ پورا اسلام نہیں لیے نا۔ آپ 4 جگہ غلطی کر جا رہے ہیں، توبہ کر لے رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو آپ آگے بڑھ جانا ہے تو اللہ معاف کر دیں، لیکن آپ نے اڑ گئے کہ ہم سے سب کچھ ہوگا لیکن یہ نہیں ہوگا، تو یہ آپ کا ایمان ہی ایکسیپٹیبل نہیں، کہ پھر آپ تو کنڈیشن کے ساتھ ایمان لائے نا کہ بھائی ہم سب مانیں گے سود نہیں مانیں، ہم سب مانیں گے لیکن پردہ نہیں مانیں، ہم سب مانیں گے لیکن جھوٹ نہیں مانیں، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے بھائی لینا تو پورا لو، نہیں لینا تو مت لو۔ 99% میں تم خدا کو مانو گے، 1% میں کس کو مانو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو 100% مانو گے تو اللہ کی قبول ہے، نہیں مانو گے تو نہیں قبول ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے، 2 چیزیں ہیں، ایک آدمی ہے کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اور ایک آدمی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے فجر کی نماز ہوگی ہی نہیں، دونوں میں فرق سمجھ رہے نا۔ تو وہ یعنی جو کہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ یار چسپا ہو جائے گا کہ اگر ایک گناہ کسی نے کمایا۔ یہاں پہ عالم کا دماغ ٹھیک کیا گیا ہے جو یہود کے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو رات دن قال اللہ قال رسول کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکات کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سا فتویٰ بیچ کر کے اگر جو ہے 2-4 سے کما لیتے ہیں تو اس سے کیا ہونے والا ہے، اتنی نیکیاں کہ ہمارا ڈھیر لگا ہوا کہ مائنس ہو جائے گا۔ تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں، بلا من کسب سیئۃ، جس نے ایک گناہ کمایا، وحاطت بہ خطیئتہ، اور اس گناہ پہ اس نے ڈیرا ڈال دیا، پوری زندگی یہی کرتا رہا، تو وہ جہنم میں جائے۔ یہ اصل میں، لیکن کنٹراسٹ میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو دونوں طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے نگیٹو پازیٹو بتا دی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔